التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے جس مبارک سلسلے کا آغاز ہم نے آج سے 15 ہفتے قبل کیا تھا، تو آج الحمدللہ اس کے ہم 14ویں سیشن میں یہاں پر جمع ہیں. کتاب الصلاۃ جاری و ساری ہے. نماز کے مختلف احکام و مسائل کو اللہ کی توفیق سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب العیدین، عیدین کا باب. کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ عیدین کا باب. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. حدیث کس کے لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یعنی کہ ان کے والد حضرت عمر فاروق، یہ سب یصلون العیدین قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. بولے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب ہم چونکہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے یا باب العیدین کتاب الصلاۃ کے اندر، تو عیدین کے تعلق سے ہم کچھ احکام و مسائل کو بھی پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے جمع ہونے کا جو اہتمام کیا اور جو مشروع قرار دیا، یا تو وہ سال کے اندر ایک مرتبہ ہے اور وہ حج کے موقع پر ہے، یا وہ سال کے اندر 2 مرتبہ ہے اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، یا وہ ہفتے کے اندر 1 مرتبہ ہے اور وہ جمعے کے خطبے کے لیے ہے، اور یا وہ دن کے اندر 5 مرتبہ ہے اور وہ مسجد کے اندر فرض نمازوں کی صورت میں ہے. تو اللہ رب العزت نے ان اجتماعات کو مشروع قرار دیا. اب سال کے اندر 2 مرتبہ، مطلب احادیث کی تقریباً تمام کتب کے اندر آپ کو یا کتاب العیدین یا باب العیدین کے نام سے باقاعدہ ایک چیپٹر یا ایک بک دکھائی دے گی. عیدین یہ اصل میں تثنیہ ہے، جیسے کہتے ہیں رجلین، 2 آدمی. تو عیدن ایک عید، عیدانی یا عیدینی مطلب 2 عیدیں. تو یہاں پر چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کی جری حالت ہے، باب کا لفظ مضاف ہے اور اس سے پیچھے محذوف ہوتا ہے کہ ھذا باب العیدین. تو یاد رکھیے گا، آج کل مسلمانوں کی اکثریت نے سال کے اندر ایک تیسری جو عید کا اضافہ کر لیا، اور بعض مسلمانوں کے ہاں ایک چوتھی عید بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے، اور یہ ہم اسی مہینے سے گزر رہے ہیں، ربیع الثانی کا مہینہ. کئی مسلمان کہتے ہیں جی جو رمضان کے بعد آتی ہے 1 شوال کو وہ عید الفطر ہوتی ہے، جو ذی الحجہ کے 10ویں دن ہوتی ہے وہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو ہوتی ہے ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو وہ عید میلاد النبی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں ربیع الثانی کے اندر عید غوث پاک، یعنی ان کا قول نقل کر رہا ہوں، عید غوث پاک ہوتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے اندر کچھ مزید عیدیں بھی ہوتی ہیں. ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی عید ہوتی ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی عید، حضرت حسن اور حضرت حسین، تو ان کے نزدیک یہ کل 4 عیدیں ان کی ہو گئیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 عیدیں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو یعنی کسی کے پیدائش کے دن کو عید قرار دیا ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہماری رہنمائی نہ فرماتے؟ اور دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ تمام شخصیات محترم ہیں. مطلب پھر ہم حضرت آدم سے شروع کرتے نا، کیونکہ تمام انبیاء کرام ہمارے ہاں محترم ہیں اور ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں. جیسے عیسائی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید مناتے ہیں، کرسمس کا اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عید میلاد، پیدائش کی خوشی. کس کی پیدائش؟ مطلب وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ. ظاہر بات ہے ان کے کچھ گروہ اس خوشی میں وہ کرسمس مناتے ہیں. تو یہ پیدائشوں کے دن منانا، مگر مطلب اگر ہر کسی کی پیدائش کا دن منانا شروع ہو جائے نا تو سال کے اندر شاید کو دن باقی بچے گئی نہیں. پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کی عید کا ہوگا، ان کی پیدائش کی خوشی. ایک دن حضرت عمر فاروق، ایک دن حضرت عثمان، ایک دن حضرت علی، اور ایک دن حضرت عائشہ، ایک دن حضرت خدیجہ، ایک دن حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، دیگر صحابہ کرام. تو سال کے دن تو 365 ہے، پھر کوئی ایسا دن بچے گا نہیں، میرا نہیں خیال. تو یہ عمل مشروع ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو صحابہ کرام کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے. ائمہ محدثین اپنی کتابوں کے اندر عیدین کا لفظ نہ ذکر کرتے، اعیاد کا لفظ ذکر کرتے. عیدیں، عید کی جمع ہے اعیاد، لیکن تمام کتابوں میں صرف 2 عیدوں کا تذکرہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی طرف آتے ہیں، جو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر عیدین کی جو نماز ہوتی تھی وہ خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ بیان کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ پیش آئی کہ بنو امیہ کے کچھ حکمران، اور وہ مروان تھا، اس نے یہ کیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ پہلے نماز ہو جاتی ہے، اب نماز کے بعد عید کا خطبہ سننا یہ مستحب عمل ہے. مطلب اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی سنا تو اس کی عید کی نماز بالکل درست ہے. اب لوگ کیا کرتے؟ لوگ 2 رکعت پڑھ کر عیدین کی نماز میں، چاہے وہ عید الفطر یا اضحیٰ، وہ اس جگہ سے جہاں عید پڑھی جا رہی ہے اس جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتے. تو یہ حکمران طبقے نے سوچا کہ یہ تو بڑا عجیب کام ہو رہا ہے کہ خطبے کے اندر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہم نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں اور لوگ سارے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ پہلے خطبہ ہوگا اور آخر پہ نماز ہوگی تاکہ کوئی اٹھ کر نہ جا سکے. سمجھائیے آپ کو. اور جب مروان اور دیگر حکمرانوں نے جب یہ کام کیا تو اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو سعید الخدری اور دیگر صحابہ کرام نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ کام نہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں، حضرت عمر فاروق اور بعد کے ادوار میں بھی عید کا جو خطبہ ہے وہ بعد میں ہوا کرتا تھا اور نماز پہلے ہوا کرتی تھی. تو آپ کو پتہ چل کہ آپ کے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اب جو لوگوں نے نماز کو بعد میں کر لیا، خطبے کو پہلے کر لیا، یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے، سنت نبوی، سنت صدیقی، سنت فاروقی، ان سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ عید کی نماز پہلے ہوگی اور پھر عید کا خطبہ ہوگا. تو آپ کے علم میں ہے کہ عید کی نماز اصل میں تکبیرات، اللہ کی بڑائی کا نام ہے. جہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر رمضان کی آیات کو ذکر کیا تو وہیں پر فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس رمضان کی گنتی کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ کی بڑائی تکبیر بیان کرو. تو یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر کچھ زائد تکبیرات ہیں. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات زائد ہیں، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات زائد ہیں. تو یہ زائد تکبیرات اصل میں اللہ کی
بڑائی ہے۔ اور یہ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے یہ جو یہود و نصارہ کی خوشیاں منانے کے دن ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے بہترین دن عطا کر دیے۔ ہمارے ہاں جو عید کا کنسیپٹ ہے وہ صرف کوئی خوشی منانے کا یا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں عید کا کنسیپٹ ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کا۔ ہم اصل میں عید کے دن اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان کے روزے پورے رکھنے کی توفیق عطا کی، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کے بھی یہی الفاظ ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمارے لیے عید، یہ خوشی کے دن، یہ اللہ کے شکرانے کے دن ہے۔ آج اصل میں ہم مسلمانوں کی جو ہے نا معیار بدل چکے ہیں۔ ہم نے خوشی کے دنوں کو عیاشی کے دن سمجھ لیا کہ جو مرضی کرتے رہیں۔ ایک شخص اگر پورا رمضان نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس عید کا دن آیا تو اب میرے لیے یہ عیاشی کا دن ہے، جو مرضی کرتا رہو۔ ایسے ہی ہے جی۔ یا پھر اللہ رب العزت نے کسی پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ رب العزت اس کو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی توفیق عطا کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا۔ اب اللہ تم پر اتنا کرم کر رہے کہ تمہارا نصف ایمان مکمل ہو رہا ہے، اور تم اس کا جواب کیسے دے رہے ہو؟ کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، بچے جو مرضی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسلمانوں کے ہاں خوشی کا کنسیپٹ ہے اللہ کا شکر ادا کر کے۔ دیکھیں نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا جس سے آپ خوش ہوتے، خر ساجدا للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے، شکرانے کے نوافل ادا کرتے کہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے ہم پر یہ انعام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی ہمارے ہاں عید کا باب، عید کا کنسیپٹ۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 139 ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ قال کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم الاضحیٰ قربانی کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری یہ نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری اس قربانی کو کیا، فقد اصاب النسک، تو وہ قربانی کو پہنچ گیا۔ وَمَن نَسَكَ قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، فلا نسک لہ، تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ فقال ابو بردہ ابن نیار، حضرت ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں خال البراء ابن عازب، جو کہ حضرت براء بن عازب کے ماموں تھے۔ حضرت ابو بردہ حضرت براء بن عازب کے ماموں تھے، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، میں نے اپنی بکری کو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ اب دیکھیں ان کا نماز سے پہلے قربانی کرنے کا جذبہ، دیکھیں وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ آج 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے نا، یہ اصل میں کھانے پینے کا دن ہے، یوم أَكْلٍ وَشُرْبٍ۔ وَأَحْبَبْتُ أَن تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، تو میں نے یہ پسند کیا کہ سب سے پہلے میری قربانی ہو میرے گھر کے اندر۔ جذبہ دیکھا آپ نے، جذبہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری قربانی، کتنا بہترین جذبہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دین اسلام صرف اور صرف میرے اور آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے حضرت ابو بردہ کا کیا کوئی گناہ کا ارادہ کیا انہوں نے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، جب انہیں آپ کسی کام سے منع کرے کہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی ان کی نیت تو اچھی ہے نا، جذبہ تو اچھا ہے نا۔ تو دیکھیے حضرت ابو بردہ کی کیا نیت اچھی نہیں تھی؟ نیت یہ تھی کہ سب سے پہلے میری قربانی ہو، میرے گھر کے اندر جانور ذبح کیا جائے۔ کہتے ہیں فَذَبَحْتُ شَاتِي، تو میں نے اپنے اس جانور کو ذبح کیا۔ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، اور نماز سے پہلے کچھ کھا پی کر بھی آیا۔
فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شات لحمین، آپ کی یہ بکری بس گوشت کی بکری ہے، بس آپ نے ٹھیک ہے ذبح کر لی، کھا پی لیا، اس کا گوشت کھا لیجئے، حلال ہے، ظاہر بات ہے، لیکن وہ جو قربانی تھی اس عبادت کو آپ نہیں پہنچ سکے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اس سے ایک مسئلہ تو جو باب چاہ رہا ہے وہ یہ پتا چلا کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، اور دوسرا جو مسئلہ پتا چلا وہ یہ کہ دین میری آپ کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ قرار دے دیا، چاہے نیت جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو کسی کی، اگر وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا اے ابو بردہ، آپ کی یہ جو بکری ہے یہ بس گوشت کی بکری ہے، کھا پی لیجئے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بردہ نے ایک اور سوال پوچھا۔ اب جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ میں نے قربانی کے لیے جانور تیار کیا تھا اس سے میں قربانی کی اجر و ثواب کو تو حاصل نہیں کر سکا، حضرت ابو بردہ کا جذبہ دیکھیے، اور اب جب انہیں پتا چلا کہ میرے سے کچھ غلط ہو گیا تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت تو اچھی تھی یا کس طرح مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حضرت ابو بردہ نے سوال پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چھوٹا جانور ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا ہمارے پاس عناقن کہتے ہیں وہ جانور جو ابھی قربانی کی عمر کو نہیں پہنچا، جسے آپ پٹ کہتے ہیں، مطلب ابھی وہ چھوٹی عمر میں ہے، مسنہ نہیں ہے، چھوٹی عمر میں ہے، عناقن ہے، ہی احب الیہ من شاتین، لیکن یہ مجھے اتنی پسندیدہ ہے جتنی کہ 2 بکریاں بھی مجھے پسند نہیں۔ افتجزی عنی، تو بتائیے کیا یہ میری طرف سے کفایت کر جائے گی اگر میں اب اس کو ذبح کروں تو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی کہ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور آپ کے بعد ہرگز کسی کو کفایت نہیں کرے گی۔ مطلب نبی اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بردہ کو یہ رخصت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی اس رخصت کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ مطلب آج اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس یہ جانور ہے جو چھوٹی عمر کے عناقن ہے، تو کیا کفایت کر جائے گا؟ نہیں، کفایت نہیں کرے گا۔ تو آگے سے کوئی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ کو بھی تو کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد ہرگز کسی کو کفایت نہیں کرے گا۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ ایک تو قربانی کے جانور کی عمر کا پورا ہونا اور نماز کے بعد اس کا ذبح ہونا۔ چلتے ہیں جی حدیث 140 کی طرف۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھی۔ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم النحر۔ نحر اصل میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ذبح، ذبح وہ ہوتا ہے جو جانور کو لٹا کر باقاعدہ اس کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے، لیکن اونٹ کو تو لٹا کر چھری نہیں پھیری جاتی، اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں نحر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نحر کا لفظ ہے یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ ہم اس کا ترجمہ ذبح کر لیتے ہیں لیکن اصل میں ذبح اور نحر کے اندر فرق ہے۔ ذبح ہوتی ہے گائیں اور بکری وغیرہ، اور نحر ہوتا ہے اونٹ۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یوم النحر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم ذبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا، فلیذبح اخرى مکانہا، تو اسے چاہیے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، ومن لم یذبح، اور جس نے نماز ہو چکی ابھی تک ذبح نہیں کیا، فلیذبح بسم اللہ،
تو اسے چاہیے اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرے. ٹھیک ہے جی، وہی موضوع کی حدیث تھی. اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. بڑی عظیم حدیث ہے جی، اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھیے. حدیث 141 ہے، کتاب الصلاۃ چل رہی ہے، اس کے اندر باب العیدین ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. قال کہتے ہیں شہیدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن حاضر تھا. تو کیا ہوا؟ فبدا بالصلاۃ قبل الخطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز کو شروع کیا. بلا آذان ولا اقامہ، بغیر اذان اور اقامت کے. تو یاد رکھیے گا، عید کی نماز کی نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. ثم قام متوقعا علی بلال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال پر ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے. ثم علی بلال فامر بتقوی اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تقوی کا، ڈر کا حکم دیا. وحث علی طاعته، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی رغبت دلائی. حث یحث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغبت دلانا. ووعظ الناس وذکرہم، لوگوں کو واعظ کیا اور نصیحت کی. ذکر اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، قیامت کی یاد دہانی، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، انہیں نصیحت کی یاد دہانی کی. اچھا، اس سے مراد مردوں کو نصیحت تھی. ثم مضى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حتی اتى النساء، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے. فوعظہن، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعظ کیا. وذکرہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، تذکیر کی. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے خاص انہیں یہ نصیحت فرمائی، تصدقنا. تصدقنا یہ فعل امر ہے جمع مؤنث کے لیے. اگر ایک کے لیے ہو تو ہوتا ہے تصدقی، جمع کے لیے ہو تو تصدقنا. فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ، صدقہ کرو کیونکہ بے شک تم جو ہو نا جہنم کا اکثر ایندھن تم خواتین ہو. اللہ اکبر، جہنم کا اکثر ایندھن تم خواتین ہو. اور یہ دیگر احادیث کے اندر بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو جب جہنم میں دیکھا تو ان میں اکثر خواتین کی تعداد تھی. اللہ اس صحابیہ سے راضی ہوں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. فقامت امرأة من سلطات النساء صفعاء الخدین، تو ان عورتوں کا جو ایک اجتماع تھا اس کے درمیان سے، سطوت کا مطلب وسط کے معنی میں ہے، درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی. صفعاء الخدین، جس کے گال جو تھے نا وہ سیاہ تھے، سیاہ گالوں والی. مطلب وہ یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کے گالوں پر سیاہی آ چکی تھی. فقالت، اور اس نے کہا، لیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہوگی تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، کیونکہ تم کثرت سے شکوے کرتی ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑتی ہو، ان کی ناشکری کرتی ہو. قال، حضرت جابر کہتے ہیں اس حدیث کے راوی، فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، تو ان عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کرنا شروع کر دیے. فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، حلی زیورات کو کہتے ہیں. عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کرنا شروع کر دیے. يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِينِهِنَّ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت بلال کا جو کپڑا تھا، جو انہوں نے کپڑا ان سے جو مال یا صدقہ جمع کرنے کے لیے جس کپڑے کو حضرت بلال نے پھیلایا ہوا تھا نا، تو عورتوں نے اقرت کہتے ہیں بالیاں اور خواتین کہتے ہیں انگوٹھیاں،
تو عورتوں نے اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ان صحابیات کا جذبہ تھا. آپ دیکھیے نا کس قدر نیکی کا جذبہ. مطلب عورت جو ہوتی ہے نا اس کو دنیاوی مال میں سے جو چیز بہت پسند ہوتی ہے اس میں سے ایک زیور بھی ہے، گولڈ بھی ہے. تو ان عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یقین جانیے کہ بعض مثالیں آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں. گزشتہ ایام کے اندر جب ہم نے ایک یہاں اسلام آباد کے اندر ایک اسلامک سینٹر بنانے کا ارادہ کیا تو ہماری ایک بہن ہے، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا کرے، جنہوں نے واللہ عالم اب اپنا سارا یا شاید اپنے گولڈ کا اکثر حصہ، ٹھیک ٹھاک مالیت کا اکثر حصہ اپنے مطلب زیورات کا اس سینٹر کے لیے وقف کر دیا اور باقاعدہ ہم تک پہنچا دیا کہ یہ میری طرف سے تعاون شامل کر لیجیے. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا کرے. تو مطلب آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. اللہ، وہ جس طرح نبی کے قرآن مجید کی آیت ہے نا 4 پارے کی ابتدا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. حضرت ابو طلحہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہیں جو سب سے پسندیدہ باغ تھا نا ان کے ہاں، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کو پہنچنا چاہتا ہوں اور میرے مال میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ فلاں باغ ہے، تو وہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے صحابہ کرام صحابیات ایسی مثالیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. پھر قرآن مجید کی آیات صدق ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو واقعتاً ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. اور یہ روایت ہے حضرت ام عطیہ نسیبہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ کی قالت کہتی ہیں امرنا، ہمیں حکم دیا. حضرت ام عطیہ کیا کہتی ہیں؟ ہمیں حکم دیا. تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا مراد لے رہی ہیں؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا یعنی، یہ اصل میں اسی سے ہے تعنی، کیونکہ یہ مونس کے لیے بولا جا رہا ہے. تعنی یعنی تعنی ام عطیہ، ام عطیہ مراد لے رہی ہیں. کس کو مراد لے رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مطلب انہوں نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان نخرج فی العیدین، یہ کہ ہم عیدین کے اندر نکالیں العواتق و ذوات الخدور و امر الحید ان یعتزلن مصلی المسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ان نخرجا، کہ ہم نکالے فی العیدین، عیدین کے اندر، العواتق، بالکل جوان جو لڑکیاں ہیں انہیں بھی نکالیں، وذوات الخدوری، اور جو انتہائی شرم و حیا والی پردے کے اندر رہنے والی پاک باز خواتین ہیں انہیں بھی نکالیں عیدین کی نماز کے لیے. اور جب ساری عورتیں نکلیں گی تو ظاہر بات ہے وہ عورتیں جن کے ایام وغیرہ چل رہے ہوں وہ عورتیں بھی نکلیں گی. اب جب ایام جن عورتوں کے چل رہے ہوں گے تو چونکہ اس جگہ پر نماز کی ادائیگی ہوگی وہ عورتیں بھی نکلیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ وہ امر الحیدہ، حیدہ اصل میں حائدہ کی جمع ہے، کہ حیض والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یعتزلن مصلی المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا اس سے الگ رہے. ایام والی عورتیں جو عمومی نماز پڑھنے کی جگہ نا اس سے تھوڑی الگ رہے. وفی لفظ، اور حدیث کے ایک لفظ کیا ہے کہ کننا نؤمرو، ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا ان نخرج یوم العید، کہ ہم عید کے دن نکلیں، حتی تخرج البکر من خدرها، یہاں تک کہ جو بالکل باکرہ
باقرہ جو لڑکی ہے، باقرہ سے مراد جو کواری لڑکی ہے غیر شادی شدہ، وہ بھی نکلے، باقرہ بھی نکلے. وَحَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّدُ، یا پھر یہ دونوں طرح کے الفاظ ہمیں حدیث کے اندر ملتے ہیں، تخرج الحید یا پھر نخرج الحید، ہم نکالیں ان عورتوں کو جن کے ایام چل رہے ہیں، یا پھر وہ ایام والی عورتیں نکلیں. تو کیا کریں نکل کر؟ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، تو وہ بھی مسلمانوں کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کہیں. وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور مسلمانوں کی دعا کے ساتھ دعا کریں. یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، تو وہ اس دن کی برکت کی امید اور اس دن کی پاکیزگی کی امید اللہ سے رکھیں. تو چلیں اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتی تو کم از کم مسلمانوں کی دعا میں تو شریک ہو جائیں، عید کے خطبے میں واعظ و نصیحت کو سن لیں، دعا کے اندر وہ شریک ہو جائیں اور اس دن کی برکت کو سمیٹ لیں. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث الحمدللہ ہمارا باب العیدین مکمل ہوا. تو باب العیدین کے اندر ہم نے کل 5 حدیث کو پڑھا الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں جی باب الکسوف، باب صلاۃ الکسوف. کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، سورج گرہن کو کیا کہتے ہیں؟ کسوف. تو یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کا. شریعت اسلامیہ ماشاءاللہ دیکھیں نا، کوئی ایسا مسئلہ رہا نہیں جس کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. غور کریں نا ذرا، سورج کو گرہن لگا تو نماز ہے. صلاۃ الخسوف، تقریباً تمام احادیث کی جو معروف کتابیں ہیں نا، ان کے اندر آپ کو یہ چیپٹر دکھائی دے گا، سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی نماز. اچھا، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو صلاۃ السفر، سفر کی نماز، صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں نماز، صلاۃ المریض، مریض بندہ کیسے نماز پڑھے گا ہے جی. ایک ایک کی پیچھے ہم امام کی نماز، امام کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مقتدی کی نماز، مقتدی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو شریعت نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. اور پھر صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز. تو وہ پچھلے دنوں میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی ہی پیاری بات انہوں نے کی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں شریعت اسلامیہ اتنی پیاری شریعت ہے نا، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک ہر معاملے کے اندر شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. علماء کرام نے باقاعدہ کتابوں کو لکھا، احکام المولود، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے کیا احکام ہیں، اور اس کے اندر ان احکامات کو بھی ذکر کیا جو اس کی پیدائش سے پہلے کے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا وہ بچہ جن رہی ہیں تو اس مرد کو چاہیے کہ ان عورتوں کے کھانے پینے کا، لباس کا، رہن سہن کا خیال رکھیں. اللہ اکبر، احکام و مسائل ہیں. بچہ پیدا ہوا، پھر پوری زندگی ایک ایک معاملے کے اندر رہنمائی، یہاں تک کہ جب کوئی فوت ہو گیا تو رہنمائی، صلاۃ الجنازہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. تو انہی کتابوں میں سے ایک خوبصورت کتاب یا باب ہے باب صلاۃ الکسوف، کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے. حضرت عائشہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. فبعث منادیا ینادی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جو یہ منادی کر رہا تھا، کیا الصلاۃ جامعۃ فاجتمعوا، وہ یہ منادی کر رہا تھا جی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یا الصلاۃ جامعہ، نماز جامعہ، جامع نماز. فاجتمعوا، تو سارے صحابہ جمع ہو گئے. وتقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. وکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. وصلی 4 رکعات فی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کیا مطلب؟ چلے چیٹ کے اندر بتائیں جی کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی 2 رکعتوں میں؟ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ صلی 4 رکعات فی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 4 رکعت پڑھی، 4 رکعات و 4 سجدات اور 4 سجدے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ درست جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے جن کی طرف سے درست جواب آیا وہ ہے سسٹر ام وقاص ہے، ماشاءاللہ۔ جمیل قریشی صاحب جواب درست ہے، اور اسی طرح سسٹر اسما ابرار ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پہلے 3 لوگوں کا ہم نے نام لیا۔ تو 4 رکعات کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکوع، یعنی یہاں پر کیا کیا گیا؟ کل بولا گیا لیکن مراد جز لیا گیا، ان پوری رکعت بولی گئی لیکن مراد اس سے رکوع لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع پڑھے 2 رکعت میں۔ مطلب عام نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ عید کی نماز ہے یا چاہے وہ جمعے کی نماز ہے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، لیکن صلاۃ الخسوف کے اندر یا صلاۃ الکسوف کے اندر سورج گرہن کی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس کے اندر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کیے، تو 2 رکعت کے اندر 4 رکوع ہو گئے۔ مطلب رکوع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے نا تو دوبارہ سے قرات کی، رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ سے قرات کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدے کیے۔ تو 4 سجدے تو 2 رکعت میں ویسے بھی 4 ہوتے ہیں، یہاں پر جو بتانے کی بات ہے طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکوع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور کافی طویل رکوع کیا، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ قرات کی۔ اگلی حدیث، ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ کی روایت قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العزت ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، تم جب کوئی ایسی چیز دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگ رہے، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو، وَادْعُوا، اور دعا کرو، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ دور ہو جائے جو تمہیں درپیش ہے، مَا بِكُمْ، جو بھی تمہیں ہے، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے نا وہ دور ہو جائے، تب تک تم نماز پڑھو اور دعا کرو۔ سمجھ آئیے آپ کو جی؟ تو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ہوا اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ، بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں 2 مرتبہ، لیکن واللہ عالم جو درست بات ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ سورج کو گرہن لگا تھا، اور یہ موقع تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو سورج کو گرہن لگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، انہیں اللہ کا ڈر دلایا، اور ساتھ یہ اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیا کہ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی کی موت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو نہیں، لا ينکسفان لموت احد من الناس، لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے انہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بولے لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے یہ چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم دیکھو تو 2 کام کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، یہاں تک کہ یہ کیفیت دور ہو جائے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ کہہ رہے ہیں جی صلاۃ الکسوف کا طریقہ بتا دے، تو طریقہ آ رہا ہے حدیث کے اندر، اس کی مزید 2 احادیث ہیں جس پر آج ہمارا لیکچر انشاءاللہ مکمل ہونا ہے۔ تو ان 2 احادیث کو ہم پڑھتے ہیں، حدیث 145 اور 146، تو اس کے اندر مکمل طریقہ بھی آ جائے گا، آپ دیکھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قالت کہتی ہیں،
خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فاطال القیام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل قیام کیا، ثم رکع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، فاطال الرکوع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل رکوع کیا، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فاطال القیام، بڑا طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، پہلے قیام کے علاوہ تھا، مطلب ایک تو رکوع میں جانے سے پہلا قیام، پہلے جو عام قیام ہوتا ہے، عام نمازوں میں بھی ہوتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے قیام، تو یہ جو رکوع کے بعد دوبارہ قیام کیا نا، یہ اس پہلے قیام کے علاوہ تھا، مطلب یہ دوسرا قیام ہے۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال رکوع، اور بڑا لمبا رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے رکوع کے علاوہ تھا۔ ثم سجد، پھر جب دوسرے رکوع سے اٹھے تو پھر سجدہ کیا، فاطال السجود، اور بڑا طویل سجدہ کیا، ثم فعل، پھر رکعت الاخری، تو مطلب وہ یہاں پر راوی نے دوسرے سجدے کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک سجدہ تھا، حالانکہ وہ دو سجدے تھے، لیکن چونکہ سجدے تو ہر نماز میں دو ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے انہوں نے دوسرے سجدے کا ذکر نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فاطال السجود، سجدوں کو لمبا کیا، جمع آ گئی، ثم فعل فی الرکعۃ الاخری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولی، جس طرح کہ پہلی رکعت میں کیا تھا، ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، وقد تجلت الشمس، اور سورج بالکل واضح ہو چکا تھا، فخطب الناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی زندگی کے لیے، مطلب کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا مانگو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو، ثُمَّ قَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ، اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی بھی غیرت والا نہیں ہے۔ اغیر یہ اسم تفضیل ہے، غار یغیرو سے اسم تفضیل ہے، اغیر زیادہ غیرت والا، ما من احد کوئی بھی نہیں ہے، اغیر زیادہ غیرت والا، من اللہ اللہ سے، کس چیز پر؟ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، یہ کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ تمہارا رب بڑی غیرت والا ہے کہ وہ مطلب وہ یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ بندی زنا کرے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے ایسا فحاشی کا کام کرے۔ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، کاش کہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم ہنسو تھوڑا، ولبکیتم کثیرا، اور تم رو زیادہ۔ اگر تم وہ جان لو نا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے، حدیث کے اندر ایک لفظ یہ ہے کہ فاستکمل 4 رکعات و 4 سجدات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع مکمل کیے اور 4 سجدے مکمل کیے، مطلب وہی ہو گیا کہ 2 رکعات کے اندر 4 رکوع اور 4 سجدے۔ تو اس سے ہمیں پورا طریقہ کار بھی پتہ چل گیا سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کا، کہ 2 رکعات پڑھی جائیں گی، طویل قیام کیا جائے گا، پھر رکوع کیا جائے گا، رکوع بھی طویل ہوگا، رکوع سے پھر اٹھ کر دوبارہ سے قیام کیا جائے گا، اس کے اندر اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد دیگر قرآن مجید کے کسی حصے کو پڑھ کر قیام کیا جائے گا، پھر دوبارہ رکوع کیا جائے گا، رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے کی طرف چلا جائے گا، 2 سجدے، یہ 1 رکعت ہوگی، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت اور اس کے اندر بھی 2 رکوع ہوں گے۔
تو چلتے ہیں جی، آج کی ہماری جو آخری 146 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں خسفت الشمس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، فقام فزعا یخشا ان تکون الساعۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو۔ جب دوپہر کے وقت میں سورج کی روشنی ختم ہو گئی گرہن کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو میری امت پر۔ حتی اتى المسجد، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فقام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بأطول قیام ورکوع وسجود، طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں ما رأیتہ یفعلہ فی صلاۃ قط، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسے کیا ہو، مطلب اتنا طویل قیام، رکوع، سجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز میں ایسے کیا ہو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الآیات، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، التی یرسلها اللہ، جنہیں اللہ بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے، ولکن اللہ عز وجل، اور لیکن اللہ عز وجل، یرسلها، اللہ انہیں بھیجتا ہے، یخوف بها عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ان نشانیوں کے ذریعے متنبع کرتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، تو جب تم ان میں سے کچھ بھی دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جڑ جاؤ، تم اللہ کے ذکر کی طرف جڑ جاؤ، وَدُعَائِهِ، اور اللہ سے دعا کرنے کی طرف، وَاسْتِغْفَارِهِ، اور اللہ سے استغفار کرنے کی طرف۔ جب بھی تم ان میں سے کوئی کسی چیز کو دیکھو کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو رہی ہے، چاند کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، یا دیگر جو زمین پر رونما ہونے والی ایسی نشانیاں ہیں جو عام روٹین میں نہیں ہوتی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر، اس کی دعا اور اس سے استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اللہ رب العزت ہی معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے 2 چیپٹرز کو مکمل کیا، ایک باب العیدین اور دوسرا باب صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا باب الاستسقاء۔ استسقاء ہوتا ہے وہ جو بارش کو طلب کرنے کی نماز ہوتی ہے، قحط سالی کی صورت میں جو نماز ہوتی ہے، انشاءاللہ آنے والے چیپٹر میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو اب ہم مختصر کچھ وقت کے لیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ کیا عورت گھر میں صلاۃ الکسوف پڑھ سکتی ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی دلیل ملتی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اکیلے میں یا گھروں میں اس نماز کا اہتمام ہو۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھی جائے گی۔ اگر مسجد یا عیدگاہ میں عورتوں کے لیے انتظام نہ ہو تو عورتیں کیا کریں؟ تو ایسی عیدگاہ کا انتخاب کریں یا ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں عورتوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر کسی پورے علاقے کے اندر یا پورے شہر کے اندر کسی مسجد کے اندر عورتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر وہ عورتیں معذور ہیں، انشاءاللہ ان کے پاس عذر ہے، اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ یہ جو ایک سوال آیا ہے، فرسٹ وی ہیو ٹو ورک اینڈ اسٹرگل ٹو اسٹیبلش دیئر دین اینڈ شریعت، اگر اس سوال کو آپ پوچھ لیجئے، عمیر بٹ صاحب ہیں یا سسٹر رفیع ہیں، اگر آپ اس سوال کو پوچھ لیجئے۔ یہ کیا سوال ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا اس سوال کو، اگر آپ سمجھے تو آپ پوچھ لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ تو دیکھیں، کہہ رہے ہیں اگر عورتیں عید کے لیے نہیں جاتی تو کیا گناہ ہوگا؟ تو میں نے بتایا کہ انہیں چاہیے وہ ایسی عیدگاہ کوئی ایسی مسجد کو تلاش کریں جہاں پر عورتوں کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔
بلکہ ایسی جمعے کے دن بھی آپ عورتیں مطلب جمعے کے لیے بھی جائیں اگر ایسی مسجد ہے. اور مطلب یہ نا ہمارے ہاں ایک واللہ عالم ایک عجیب سا مسئلہ بنا لیا گیا ہے کہ جی عورتوں کا مسجد جانا مکروہ عمل ہے. کیوں مکروہ عمل ہے؟ کیونکہ ان کے مسجد جانے کے اندر فتنہ ہے. تو مجھے بتائیے کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ عورتوں کے یونیورسٹی میں جانے میں فتنہ ہے، ان کے وہاں جا کر پڑھنے میں، یا پھر کسی نے یہ کہا کہ ان کے بازار جانے میں، مارکیٹ جانے میں فتنہ ہے؟ نہیں. مسجد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی عورتوں کے مسجد جانے میں فتنہ. اس وجہ سے ہمارے یہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو عرب ممالک میں رہنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پر ماشاءاللہ ہر مسجد کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹی سی سفر کے حالت میں بھی بنی ہوئی مسجد ہے، ساتھ خواتین کے الگ سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے. تو یہ یقیناً اہتمام ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے. تو عورتیں تلاش کریں ایسی مساجد کو جہاں پر اہتمام ہوتا ہے اور عیدین کی نماز پڑھیں، جمعے کی نماز پڑھیں. اور اگر ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ عورتیں صاحب عذر ہیں، انشاءاللہ انہیں گناہ نہیں ہوگا اس صورت میں. ٹھیک ہے. اگر صلاۃ الکسوف یا خسوف مسجد میں نہیں پڑھی جا رہی تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، دعا کثرت سے کریں، نوافل کا اہتمام کریں، استغفار کریں. ٹھیک ہے جی. عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے گا؟ تو جی بالکل، عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کے اندر رفع الیدین کیا جائے گا، اور یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. وطر کی نماز کی کیا قضا ہوتی ہے؟ تو وطر کی نماز جو ہے وہ نفلی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی رات کا جو ہی اس کا حصہ ہے، حزب ہے، رات کو جو وہ پڑھتا ہے نوافل وغیرہ وطر وغیرہ، اگر وہ پڑھنا بھول جائے یا اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ پڑھ لے جب اس کو یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. تو ایک شخص اگر وطر نہیں پڑھ سکا تو وہ فجر کے بعد اس کو پڑھ لے، یا جو اشراق کے بعد کا وقت ہے اس میں اس کو پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. باقی تقریباً وہی سوالات ہیں، رپیٹ ہیں. عورت اپنے گھر میں دوسری عورتوں کی عید کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ تو نہیں جی، عید کی نماز گھروں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو اجتماعات کے ساتھ ہی خاص ہے. ہاں عورتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو عید کے اجتماعات ہیں اس کے اندر عورتوں کو شامل کرانے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، ریکویسٹ کرنی چاہیے، تاکہ عورتیں بھی نہ حدیث پر عمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے جو دو کتابیں آج پڑھنی تھی وہ ہم نے مکمل پڑھی.